इंतजाम पर ग्राम से इंशाअल्लाह में आज भी तिलावत मजमूल भी सुनेंगे। अल्लाह का जिक्र ना करें, अल्लाह का जिक्र कैसे हो सकता है? ये अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के महबूब अलैहिस्सलाम के सैर ना करें, ये कैसे हो सकता है? ये जिक्रुल्लाह भी होगा, अल्लाह के महबूब भी होगा, सुनेंगे। अल्लाह का जिक्र ना करें, ये कैसे हो सकता है? अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के सलाम की बातें भी करेंगे, भी करेंगे, सभी अल्लाह के अल्लाह भी होगा, अल्लाह के महबूब भी होगा, सुनेंगे। अल्लाह का जिक्र करेंगे, ये कैसे करें? अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के सलाम की बातें भी करेंगे, सभी अल्लाह के अल्लाह भी होगा, अल्लाह के महबूब भी होगा, तक 12 बजे जाने को सारे रहेगा من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى
فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي سبحان اللہ سبحان اللہ. تلاوت کلام پاک سننے کی سعادت حاصل کی ہے. خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے, اس کی ذات کا بڑا کرم ہے, اس کا شکر ہے. لاکھ کروڑ ارب خرب ٹائم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے, ملین اینڈ بلینز ٹائم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس ذات پاک نے ہمیں یہ ارض پاک جو ہے وہ عطا فرمائی ہے. ہمارا ملک پیارا پاکستان عطا فرمایا ہے. اور اگر یہ کہا جائے کہ ملک پاکستان یہ نگاہ مصطفیٰ کا فیضان بھی ہے تو یہ بات بھی غلط نہیں ہوگی. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس بصورت ناز سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. وسلم عليه
گھس جاتے ہیں سرداروں کے ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے میرے عیسیٰ تیرے صدقے جاؤں 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 طور بے طور ہے بیماروں کے طور بے طور ہے بیماروں کے طور بے طور ہیں بیماروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے مجرموں چشمے تبسم رکھو مجرموں چشمے تبسم رکھو مجرموں چشمے تبسم رکھو مجرموں چشمے تبسم رکھو پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے اور تیرے ابرو کے تصدق پیارے تصدق پیارے تیرے ابرو کے تصدق پیارے تیرے ابرو کے تصدق پیارے بند کرے ہیں گرفتاروں کے بند کرے ہیں گرفتاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے اور جان و دل تیرے قدم پروارے 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 یا نصیبے ہیں تیرے یاروں کے کیا نصیبے ہیں تیرے یاروں کے کیا نصیبے ہیں تیرے یاروں کے اور صدق و عدل و کرم و ہمت میں 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 چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے ذرے جھڑ کر تیری
بنتے ہیں سیاروں کے بہر تسلیم عالی میدان میں 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 سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے ذرے جھڑ کر تیری اور کیسے آقا بنتا ہوں رضا 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 کیسے آقاؤں کا بنتا ہوں رضا کیسے آقاؤں کا بنتا ہوں رضا میں کیسے آقاؤں کا بنتا ہوں رضا کیسے آقاؤں کا بنتا ہوں رضا بول بالے میری سرکاروں کے بول بالے میری سرکاروں کے بول بالے میری سرکاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. اللہ تعالیٰ کا یہ کتنا بڑا کرم ہے اور کتنا بڑا فضل ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہم سارے مبلغین دعوت اسلامی یہاں ایک اللہ تعالیٰ کے ولی کے مزار فائز الانوار پر موجود ہیں. حضرت سیدنا غلام نبی شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر ہیں اور یہاں سے آج آپ براہ راست سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے دیکھ رہے ہیں. سلسلہ کچھ ٹائم سے تاخیر پہ سٹارٹ ہوا لیکن چلیں دیر آیت درست آیت شروع تو ہو گیا ہے. رکن شورا ہمارے ساتھ موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کا حضور آج شکر ادا کرنے کا دن ہے تمام نیشن کے لیے. ہماری پوری نیشن ہمارے جتنے پاکستانی پاکستان میں بس رہے ہیں یا دنیا کے جس بھی کونے میں بس رہے ہیں ان کے اندر ایک خوشی کی لہر تو ضرور نظر آتی ہے. بلکہ اگر یوں کہیں کہ وہ جو بیرون ملک کے اندر ہیں یہاں یو اے ای میں ہے ساؤتھ افریقہ میں ہے یورپ میں ہے یعنی جس بھی کنٹری میں ہے لیکن ان کا تعلق ان کا ریلیشن ان کا واسطہ ان کی نیشنلٹی جو ہے یہ پاکستانی ہے تو وہ کسی نہ کسی انداز سے اپنی جو ہے وہ حب الوطنی کا اظہار کرتے نظر آ رہے ہیں. اب اظہار تو وہ حب الوطنی کا ہی کر رہے ہیں اپنے تئیں لیکن اب وہ اظہار صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے اس پر بھی جو ہے وہ بات ہونی چاہیے اور کس طرح صحیح ہمیں حب الوطنی کا اظہار کرنا چاہیے. آج کے دن میں اگر آپ شکر کا فیکٹر دیکھیں ایک ارض پاک کا مل جانا ایک وطن کا مل جانا اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا آپ کیا فرماتے ہیں یہ کیسا ہونا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے جی کہ یہ شکر کہتے کس کو ہیں. صحیح. کیونکہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. ہاں جی. اور لوگ کہتے بھی ہیں کہ بڑا شکر ہے اللہ کا. تو یہ شکر کا مطلب کیا ہے؟ جی تو جو خلاصہ بنتا ہے شکر کا جو علماء نے فرمایا اور جو شارحین اور مفسرین نے فرمایا ہے جی کہ جو نعمت دینے والا ہے جی اس کی نعمت دینے کا اعتراف کرنا واہ اور پھر اس کی تعظیم کرنا دل سے یا اعضاء سے یہ شکر ہے. سبحان اللہ. مثلا پاکستان یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت عطا فرمائی. کیا بات. تو ہم سب سے پہلے تو یہ جان لیں اعتراف کریں کہ یہ رب تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے جو ہمیں عطا ہوئی ہے. ٹھیک. اور پھر ہم زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں یا اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ یہ ایسا پیارا وطن ملا ہے. کیا بات. تو یہ جو اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کی تعظیم کریں. صحیح. تو اگر ہم واقعی جو ہے اس شکر کی تعریف پر غور کرتے ہیں
تو ہم اس کو اپنے آپ پر جو ہے وہ امپلیمنٹ کریں، صحیح نافذ کریں کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے ہمیں اپنا یہ ملک عظیم جو ہمیں عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ عز و جل کی طرف سے ہے، اور ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم بھی کرنی ہے، اور جو اس کے تقاضے ہیں وہ بھی پورے کرنے ہیں۔ جی تو یوں ہم شکر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، انشاءاللہ۔ اور شکر کا انداز وہی ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے، واہ، وہی شکر ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے ہٹ جائے گا وہ شکر نہیں ہے، صحیح، بلکہ اس کو ہم ناشکری کہیں گے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں خوشی منانی چاہیے۔ اور آپ نے پاکستان اور بیرون پاکستان کی بات کی، تو پاکستان میں رہنے والوں کو بھی خوشی ہوتی ہی ہے، لیکن زیادہ خوشی میرے نزدیک جو باہر ہوتے ہیں ان کو ہوتی ہے، اللہ 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 اللہ، کیونکہ ان کو اپنے وطن کی یاد بھی جو ہے وہ ستا رہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، وطن کی یاد کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ امی کی یاد، بچوں کی اللہ، یاد، اللہ۔ گھر والوں کی یاد، بچوں کی امی کی یاد بھی ساتھ میں ہوتی ہے نا جی، تو یہ ساری یادیں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ صحیح، اور بعض اوقات تو کچھ یوں بھی یہ بن جاتا ہوگا، مثلا کسی نے یہ پروگرام بنایا ہو کہ میں 14 اگست جو ہے وہ پاکستان میں گزاروں گا، صحیح، اس نے تیاری بھی کر لی، بالکل سامان بھی تیار ہے، باندھ لیا گیا۔ اب جب جو ہے وہاں سے روانہ ہونے لگا تو خبر آئی کہ آپ کی جو ٹکٹ تھی وہ کینسل ہو گئی ہے، او ہو، یا آپ کی جو چھٹی ہے وہ کینسل ہو گئی ہے۔ واہ، اس سے پہلے جو ہے وہ یاد ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی یہ خبر سنتا ہے آدمی تو بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، تو یوں بھی بعض اوقات معاملات ہو جو جاتے ہے ہیں، وہ زیادہ یاد آتی ہے وطن کی اور اہل وطن کی واہ، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کی۔ مدینہ مدینہ، تو بڑی ہم پیاری ان بات۔ کی جو ہے وہ اگر ان کو زیادہ یاد آ رہی ہے تو ہم ان کی یاد کے اندر بھی ان کا ذکر خیر کر کے ان کے دل کو ڈھارس بندھانے کی نیت سے میں نے ایک منظر کشی کی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ عز و جل ان کو بھی صبر عطا فرمائے۔ آمین۔ صبر اور شکر یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ کیا بات، اور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے کہ 2 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں بھی ہوں گی اللہ عز و جل اس کو صابر و شاکر لکھ دے گا، کیا بات، اور جس میں نہیں ہوں گی نہ اسے شاکر لکھے گا اور نہ ہی صابر لکھے گا، یعنی نہ وہ شکر کرنے والوں میں اس کا شمار ہوگا اور نہ صبر کرنے والوں میں سے ہوگا۔ اور وہ بات جو ہے وہ ساری زندگی کام آنے والی ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنے دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھ کر جی، اس کی پیروی کرے اور دنوی معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے، اور جو اللہ تعالیٰ عز و جل نے اس کو نعمتیں عطا کی ہیں، جو فضیلتیں عطا کی ہیں دیگر لوگوں پر، جی، تو اس پر شکر ادا کرے تو اللہ تعالیٰ عز و جل اس کو صابر و شاکر لکھ دیتا اللہ ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ جو دین میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے اور دنوی معاملہ میں اوپر والے کو دیکھے، پھر اپنی محرومی پر افسوس کرے تو اللہ عز و جل نہ اسے صابر لکھتا ہے اور نہ ہی شاکر۔ اللہ، اس کی تھوڑی سی جو ہے وضاحت کروں گا جی، کہ جب ہم دینی معاملے میں کسی کو بلند دیکھتے ہیں جی، کہ وہ 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے باجماعت، ماہ رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے، یعنی فرائض پورے کرنے کے ساتھ ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر بھی عمل کرتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ تقوی کی صفت بھی موجود ہے، اور پھر یوں وہ قاری بھی ہے، وہ عالم بھی ہے، وہ حافظ بھی ہے۔ واہ، تو یوں اگر دنوی یعنی دینی معاملے میں جب ہم اپنے سے اعلیٰ کو دیکھیں گے اور اس کی پیروی کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل یوں جو ہے یہ شکر ہوتا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ، اور جب ہم دنیاوی معاملے میں کسی کو دیکھیں گے اپنے سے کم تر کہ چلیں میرے پاس جو ہے وہ سائیکل ہے، فلاں کے پاس تو سائیکل بھی نہیں ہے، سائیکل بھی نہیں، اچھا جس کے پاس جو ہے وہ سائیکل بھی نہیں ہے وہ سوچے کہ فلاں کے پاس تو پاؤں ہی نہیں ہے جس سے وہ سائیکل چلاتا۔ اللہ، تو یہ ایک سائیکل کی مثال دی، اور یوں ہی موٹر سائیکل والا جو ہے وہ سائیکل کی طرف، گاڑی والا جو ہے یوں اگر اپنے سے کم تر کو دیکھیں، کم تر کو دیکھے گا تو پھر صبر آسان صبر ہو جائے کرنا گا۔ آسان ہو جائے مدینہ گا۔ مدینہ، بڑی پیاری بات کہی رکن شورا نے، بڑی پیاری، جی کچھ مزید فرما رہے ہیں؟ اور پھر جو ہے وہ دیگر اگر دنیاوی معاملے میں جو ہے اگر ہم کم تر کو دیکھیں گے تو جو ہے وہ زیادہ دیکھیں گے تو دینی معاملے میں آگے بڑھنے کی ہمیں توفیق نصیب۔ مدینہ مدینہ، بڑی پیاری بات کہی۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ جاری و ساری ہے، کھلے آنکھ سے اللہ کہتے کہتے آج یوم الاختبار بھی ہے۔ یوسف بھائی آپ کے لیے بھی یوم الاختبار ہے اور میرے لیے بھی یوم الاختبار ہے، ہم دونوں کے لیے ہے۔
وہ اختبار کیا ہے؟ اختبار کہتے ہیں امتحان کو. یوسف بھائی کا بھی امتحان ہے, آپ فکر نہ کریں, میرا بھی ساتھ ساتھ امتحان ہی ہے. اب یہ امتحان کیا ہے یہ ہم دونوں بھائی سلسلے کے بعد آپس میں بات کریں گے. آپ مدنی پھول سے سماعت فرمائیں. یوسف بھائی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ملک ہمیں عطا فرمایا ہے, ہم پر کرم فرمایا ہے, بہت بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس پیارے پاکستان کی صورت میں عطا فرمائی ہے. ہم مدنی چینل پر بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کا سفر رہتا ہے بیرون ملک, آپ کا یورپ میں بھی جانا ہوتا ہے, افریقہ میں بھی جانا ہوتا ہے, دیگر ممالک کے اندر بھی آپ کا سفر جو ہے وہ رہتا ہے, عربین کنٹریز جو ہیں وہاں پر بھی آپ جاتے ہیں. کس تناظر میں دیکھتے ہیں آپ ملک پاکستان کو؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ یہاں پر بعض اوقات بندہ بیٹھا ہوتا ہے, سوچ رہا ہوتا ہے یار میں فلاں جگہ پر چلا جاؤں, ادھر بڑا یہ ہے, بڑا وہ ہے, بڑی لگزوریس لائف زندگی جو ہے گزر رہی ہے, ہمارے یہاں تو یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے. تو آپ نے تو کافی ماشاءاللہ وزٹ کیا ہے مدنی کاموں کے حوالے سے, آپ کے کیا ایکسپریشنز ہیں, آپ کے کیا جذبات ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلمان بھائی یہ ہم پر اتنا بڑا کرم جی اور اتنا بڑا احسان ہے کہ اگر ہم اس کی ڈیپ میں جائیں, اس کا مطالعہ کریں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا نعمت عطا فرمائی ہے, جی, تب بندہ اس بات کو ریئلائز کرے گا کہ یہ ملک پاکستان جو ہے یہ ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں اس ملک پاکستان کو عطا فرمائی ہیں, جو چیزیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں, اس کو جب ہم جانیں گے, پہچانیں گے, تب یہ ریئلائز ہوگا کہ یہ ملک پاکستان اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. پھر ہم اس ملک سے محبت بھی کریں گے, اس ملک کی ہمارے دل میں جو ہے وہ چاہت بھی پیدا ہوگی, الفت بھی پیدا ہوگی. اور جو بات آپ نے کہی, اور جو آپ کا پہلا سوال تھا حاجی شاہد صاحب کے ساتھ, کہ بیرون ملک میں رہنے والے اس بات کو زیادہ ریئلائز کرتے ہیں, اس بات کو زیادہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ملک پاکستان وہ اس خوشی میں زیادہ سیلیبریٹ کرتے ہیں یا خوشی مناتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کو دور سے بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں کہ ہم اگر پاکستان میں ہوتے, ٹھیک ہے, یہاں پر بیٹھ کر بڑا ایک سمجھے کہ چاہت بھی ہوتی ہے, خواہش بھی ہوتی ہے کہ میں بیرون ملک جاؤں, وہاں کی جو نعمتیں ہیں, دیکھیں بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ تصویر میں بڑی پیاری لگتی ہیں, صحیح, جب بندہ اس کے قریب جاتا ہے تو ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ اس سے زیادہ اور اس سے بڑی بڑی نعمتیں تو ملک پاکستان میں موجود ہیں. وہ ایک مثال بھی ہے نا, جی, دور کے ڈھول سہانے, جی, پاس آئیں تو کان پھاڑے, یہ بھی ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. جی, اچھا, بیرون ملک جو آپ نے بات کی کہ بیرون ملک میں سفر کے دوران, جی, تو اگر بیرون ملک پر سفر کے دوران پورا سلسلہ کیا جائے صرف اسی ٹاپک پر, تو اتنے واقعات اور اتنی ساری چیزیں بیان کرنے کے لیے ہیں کہ وہاں پر اسلامی بھائی یہاں سے نظر آنے والے, یہاں ہمیں یہ ہوتا ہے کہ جناب وہ یورپ میں ہے, بڑی اچھی جاب کر رہا ہوگا, بڑے شاندار قسم کے وہ پیسے کما رہا ہوگا, بڑا شاندار قسم کا لائف اسٹائل وہ گزار رہا ہوگا, لیکن جب آپ وہاں پر جائیں گے تو یہ ریئلائز کریں گے کہ ایک روم میں 15 بندے رہتے ہیں, اوپر نیچے سوتے ہیں, ایک کچن, ایک باتھ روم 15 لوگ مل کے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. یہ مطلب ایک یہ وہ حقیقت ہے جو ہمارے پاکستان میں رہنے والے, بالخصوص وہ لوگ جو پاکستان سے باہر نہیں جا سکتے اور یہاں پر بیٹھ کر وہ صرف بیرون ملک کی باتیں سنتے ہیں, یا بیرون ملک کو یہاں سے امیجن کیا ہوا ہے, انہوں نے اپنے ذہنوں میں ایک نقشہ قائم کیا ہوا ہے کہ جناب فلاں شخص جو ہے وہ بیرون ملک اگر جاب کر رہا ہے یا وہاں پر جا کر وہ بزنس کر رہا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ وہ کس قسم کا جاب کر رہا ہے, کس قسم کی وہ جناب اس کا بزنس کتنا بڑے لیول کا ہے. یہاں پر آ کر اچھا بسا اوقات پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ٹور رکھنے کے لیے وہاں پر یہاں سے گئے ہوتے ہیں بیچارے, اور ظاہر ہے اب یورپ بندہ گیا ہے, اتنے لاکھوں روپے خرچ کر کے گیا ہے, پورے خاندان میں ایک امپریشن ہے کہ جناب یہ یورپ گیا ہوا ہے پیسہ کمانے کے لیے. وہاں پر جا کر سلمان بھائی ہم نے پیٹرول پمپ پہ نوکری کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا, گاڑیوں میں پیٹرول بھر رہے ہوتے ہیں, گاڑیوں کی صفائی کر رہے ہوتے ہیں پاکستانی. اچھا پھر جب یہ لوٹ کر آتے ہیں نا سلمان بھائی, تب ان کا انداز نرالا, وہ ٹور قائم رکھ رہی ہے نا, ایک جو لیول ان پہ لگا ہوا ہے کہ میں بیرون ملک میں رہتا ہوں. تو یہ چیزیں دیکھیں, جب بندہ ہمارے ملک سے باہر نکلے گا نا تو وہ یہ ریئلائز کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر کتنا بڑا کرم ہے, کتنا بڑا فضل ہے, کتنا احسان ہے اس رب العالمین کا اس نے کہ ہمیں یہ ملک پاکستان عطا کیا, جہاں ہم سب مل کر اللہ رسول کی ذکر خیر کر سکتے ہیں. ہمیں فریڈم ہے, ہمیں آزادی ہے کہ ہم چاہیں تو روڈ پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثناخوانی کر سکتے ہیں, گرچہ نہیں کرنی چاہیے, حقوق العباد کا ایک الگ معاملہ ہے, امیر اہل سنت اس پر بڑی تربیت فرماتے ہیں, لیکن یہ ہمیں فریڈم ہے, ہمیں آزادی ہے کہ ہم اللہ کی رحمت سے پانچوں وقت یہ پیاری پیاری اذانوں کی آواز یہ ہمارے کانوں میں رس گھولتی ہیں. بیرون ملک جائیں
بندہ ترس جاتا ہے کہ کاش کہیں سے اذان کی آواز آ جائے تو بندہ جو ہے وہ اذان کے کچھ کلمات سن لیں. تو یہ جب آپ اس ملک سے باہر نکلیں گے تب آپ ریئلائز کریں گے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. بڑی نعمت ہے. بڑے پیارے انداز میں یوسف بھائی اس کو جو ہے وہ لے کر کے چلے ہیں. کل ہم لبیک سلسلے میں حاضر تھے اور نگران شورا کے آنے سے پہلے بات ہو رہی تھی. ہم اپنے ملک میں ہیں, اپنے ملک کی قدر کریں, اس کی ہمیں قدر ہونی چاہیے اور قدر کرنی بھی چاہیے. اور جو قدر نہیں پہچان دے وہ پھر بیچارے بعض اوقات پریشان بھی ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. اور یہاں میں نگران شورا کا ایک اور مدنی پھول آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. نگران شورا فرماتے ہیں کہ میں جب بیرون ملک گیا ہوں میرے دل میں میرے وطن کی, میرے ملک کی محبت میں اضافہ ہی ہوا ہے. ایسا ہی ہے. کیا فرمائیں گے مہروز بھائی؟ بالکل ایسا ہی ہے سلمان. اپنا گھر جو ہے نا وہ اپنا ہی ہوتا ہے. اگر ہم ایک ملک کو یا وطن کو گھر سے کمپیئر کریں نا تو یہ بھی ایک وسیع معنوں میں ہمارا گھر ہی ہے. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. کسی دوسری جگہ پہ جاتے ہیں, کسی کے گھر میں جائے یا ہوٹلنگ کریں, آپ رہتے ہیں تو آپ کو وہ سکون, وہ طمانینت, وہ آسودگی نہیں مل پاتی تمام تر آسائشوں کے باوجود جو آپ کو اپنے گھر پہ ملتی ہے, چاہے گھر جیسا بھی ہو. جب اپنا ہوتا ہے کہتے ہیں کہ دوسرے بستر پہ مجھے نیند نہیں آتی, اپنا بستر جیسا بھی ہو اس پہ نیند آتی ہے. تو وطن یا ملک جو ہے یہ بھی وسیع معنوں میں ایک گھر کی مانند ہے اور یہ ہمارا گھر ہے جیسا بھی ہے. بے شک اس سے انکار نہیں ہے کہ کچھ کمزوریاں بھی ہوں گی, کچھ اصلاح طلب پہلو بھی موجود ہیں, لیکن ظاہر سی بات ہے آج کا دن ہے, آج اچھی باتیں ہی کریں گے اور ان میں یہ باتیں بھی شامل ہیں کہ اس میں جو وہ بھی کس کو دور کرنی ہے وہ ہم نے دور کرنی ہے. اور یوسف بھائی جو فرما رہے تھے کہ پاکستانی باہر جا کے کیا کیا کام کرتے ہیں, تو یہ ایک جہت ہے, یہ ایک جہت ہے. دوسری جہت یہ ہے کہ الحمدللہ عز و جل ہمارے ملک پاکستان میں افرادی قوت کے حوالے سے, ذہنی صلاحیتوں کے حوالے سے اور قوت و طاقت کے حوالے سے اتنا ٹیلنٹ موجود ہے, اتنا ٹیلنٹ موجود ہے کہ پوری دنیا میں آپ چلے جائیے, ڈاکٹرز کے بالخصوص چلے جائیے, آپ کو پاکستانی ڈاکٹرز ملیں گے, آپ کو پاکستانی انجینئرز ملیں گے, آپ کو پاکستانی سائنٹسٹ ملیں گے, آپ کو پاکستانی ٹیچرز ملیں گے, آپ کو پاکستانی پروفیسرز ملیں گے, پاکستانی لیکچرارز ملیں گے, پاکستانی بزنس مین ملیں گے جنہوں نے دنیا میں جا کے جھنڈے گاڑے ہیں. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ صلاحیت پاکستان دے رہا ہے, یہ اور بات ہے کہ ہم اسے کس جگہ پہ جا کے یوٹیلائز کر رہے ہیں. بڑی پیاری بات. ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو صلاحیتیں اب ہم جو بھی ہے جس میں بھی یہ صلاحیتیں ہیں, اس نے جس قسم کے بھی اسکولوں میں پڑھا ہے وہ ہیں تو پاکستان ہی کے نا. انہوں نے جن تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کی ہے, جن گلی محلوں میں چل کر اٹھ کر پھر کر اس نے سیکھا ہے. تعلیمی اداروں میں بے شک تربیت ہوتی ہے, نظام ہوتا ہے, لیکن سلمان بھائی ابھی آتے ہوئے رستے میں آپ کچھ باتیں بتا رہے تھے. انسان جن گلی محل, جن علاقوں میں, جن شہروں میں, جس ملک میں زندگی گزارتا ہے اس کے تجربات اسے ساری زندگی چھوڑتے نہیں ہیں, ان تجربات ساری زندگی بھولتے بھی نہیں. اتنی باتیں آپ نے گاڑی کی بات کی, عرفان بھائی مسکرانے لگ پڑے. اچھی باتیں تھی الحمدللہ. سیکھا تھا نا آپ نے, آپ جو واقعات سنا رہے تھے پھر ان سے آپ نے سیکھا تھا, تو ہم نے اس ملک ہی میں رہ کر سیکھا ہے جو کچھ سیکھا ہے. تو کیوں نہ ایسا ہو کہ جب ہم نے اس کے احسانات لیے, ایک طرح کے احسانات ہیں نا, تو ہم احسان کیا اتاریں گے لیکن کچھ نہ کچھ اس کی کوشش تو کریں, کچھ نہ کچھ ایفرٹس تو کریں. آپ دیکھیے ایک امیر اہل سنت کھڑے ہوتے ہیں, امیر اہل سنت محب وطن پاکستانی ہے, ایک امیر اہل سنت کھڑے ہوتے ہیں باب المدینہ کراچی کے اولڈ سٹی ایریا سے, اور ایک تحریک کا آغاز کرتے ہیں. وہ تحریک جب پھیلتے پھیلتے وسعت اختیار کرتی ہے, ایک انٹرنیشنل موومنٹ بنتی ہے, صلاۃ و سنت کی عالمگیر تحریک بنتی ہے. تو اب آپ دیکھیے وہ امیر اہل سنت, وہ مولانا الیاس قادری جو اولڈ سٹی ایریا میں رہتے تھے, آج دنیا بھر میں پاکستان کا ایک پازیٹیو سمبل ہے. آج دنیا بھر میں پاکستان کی ایک کیا کہتے ہیں شناخت ہے, پہچان ہے, اور محبت, نرمی, شفقت اور والی شخصیت کے طور پر آپ کو جانا پہچانا جاتا ہے. آپ کے ذریعے سے پاکستان کی نیک نامی ہوتی ہے. تو ایسے افراد بھی ہمارے ملک عزیز پاکستان میں موجود ہیں. ماشاءاللہ, بڑی پیاری بات کہی. بات یہ ہے مدنی چینل کے ناظرین, بعض اوقات بندہ جو ہے جو اس کے پاس خود سے موجود ہوتا ہے اس پر اس کی توجہ نہیں ہوتی, دوسروں کی طرف جو ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے, ادھر کیا ہے ادھر کیا ہے. اچھا, نیگیٹو میں بھی دوسروں کو دیکھ رہا ہوتا ہے, پازیٹیو میں بھی دوسروں کو دیکھ رہا ہوتا ہے.
اس روش پر آپ کیا کہیں گے یوسف بھائی؟ دراصل سلمان بھائی ہمارے معاشرے کا جو کانسیپٹ ہے نا جی یہ ہم نے بنا لیا ہے کوانٹیٹی پر. صحیح. اگر کسی شخص کے پاس مال ہے جی وافر مقدار میں ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ جناب یہ خوشحال ہوگا. جی. کسی کے پاس کوئی نعمتیں ہیں وافر مقدار میں ہے تو سمجھا جائے گا کہ یہ خوشحال ہوگا. دراصل ایسا نہیں ہے. جو خوشی جو ہے نا وہ کوانٹیٹی کا نام نہیں ہے بلکہ وہ کوالٹی کا نام ہے. مجھے بتائیں کہ ایک شخص ہے اس کے پاس لاکھوں کروڑوں اربوں روپے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ڈاکٹر نے اسے منع کیا ہے کہ آپ جناب لال مرچ استعمال نہیں کر سکتے, آپ اسپائس نہیں کھا سکتے, آپ جناب فلاں کھانا نہیں کھا سکتے. اب وہ لاکھوں کروڑوں اربوں روپے اس کے کس کام کے؟ ایک شخص ہے اس کے پاس دنیا کی بہت ساری نعمتیں ہیں لیکن اس کی صحت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ زمین پر بیٹھ جائے,